بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حضرت رابعہ بصری کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ رابعہ بصری عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہوئی۔ ان کے باپ کا نام اسماعیل تھا۔ ان کے مالی حالات انتہائی غربت میں کے تھے، مگر آپ اپنی فطرت قناعت کے سبب سبھی کے کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے تھے۔ شیخ اسماعیل کی 3 بیٹیاں تھیں، جس طرح چوتھی بیٹی پیدا ہوئی یعنی کہ رابعہ۔ شیخ اسماعیل کا یہ گھر کا عالم تھا کہ چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل تک نہیں تھا۔ حضرت رابعہ کی والدہ نے شوہر سے کہا کہ وہ کسی پڑوسی سے کچھ پیسے قرض لے لیں۔ شیخ صاحب اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے تھے، مگر جب شیخ حیات نے بار بار کہا تو آپ رات کی تاریکی میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور پڑوسی کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ پڑوسی گہری نیند سویا ہوا تھا، اس لیے اس نے آواز نہ سنی۔ شیخ اسماعیل کچھ دیر تک دروازہ کھلنے کا انتظار میں کھڑے رہے، مگر جب پڑوسی کے قدموں کی چاپ تک سنائی نہیں دی تو پھر آپ خاموشی کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ آپ کی اہلیہ نے شوہر کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو پریشان لہجے میں بولی، کیا پڑوسی نے بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے؟ کہاں کی مدد، اس نے تو وہ دروازہ تک نہیں کھولا۔ شیخ اسماعیل نے پریشان ہو کر فرمایا، بڑی حیرت کی بات ہے۔ حضرت رابعہ بصری کی والدہ نے اس طرح کہا جیسے انہیں شوہر کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ آپ کو حیرت کیوں ہے؟ شیخ اسماعیل نے فرمایا، جو لوگ ایک دروازے کو چھوڑ کر دوسرے دروازے پر دستک دیتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شیخ اسماعیل بہت دیر تک بستر پر لیٹے ہوئے کرٹیں بدلتے رہے۔ آپ کو پڑوسی کے اس رویے پر بہت دکھ تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس بات کا نہایت قلق بھی تھا کہ آپ اس کے دروازے پر کیوں گئے۔ یہی ذہنی کشمکش بہت دیر تک جاری رہی اور پھر اسی عالم میں آپ کو نیند آ گئی۔ شیخ اسماعیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اسماعیل اپنی پریشانی جو ہے اس کا غم نہ کر، تیری یہ بچی اپنے وقت کی بہت بڑی عافیہ ہوگی اور اس کی دعاؤں سے میری امت کے بہت سے افراد بخشے جائیں گے۔ تجھ پر لازم ہے کہ ایک حاکم عیسیٰ ہے، اس کے پاس جا اور اس سے کہہ دے کہ وہ مجھ پر ہر رات 100 بار درود شریف پڑھتا تھا، لیکن آج اس نے نہیں پڑھا، تو اس لیے آپ درود کا تحفہ نہیں بھیجا، اس لیے اسے چاہیے کہ کفارہ عطا کرے اور میرے قاصد کو 400 دینار ادا کر دے۔ جب شیخ اسماعیل کی آنکھ کھلی تو آپ سرور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی لذت سے سرشار تھے۔ پھر صبح ہوتے ہی آپ نے اپنا پورا خواب ایک کاغذ پر تحریر کیا اور آ کر بصرہ کے دربار کو دے دیا۔ عیسیٰ جو اس وقت اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، جب شیخ اسماعیل کا خط دیکھا تو بیقرار ہو کر اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور دربار سے مخاطب ہو کر بولا، وہ معزز محترم شخص کہاں ہے؟ حاکم بصرہ کے جواب کے انتظار میں محل کے دروازے پر کھڑا ہے، دربار نے عرض کیا۔ عیسیٰ تیز قدموں کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا۔ شیخ اسماعیل کے ہاتھ کو بوسہ دے کر کہنے لگا کہ آپ کے طفیل مجھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا اور میری غلطی کی معافی کا سبب پیدا ہوا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ کہہ کر حاکم بصرہ نے خلوص نیت کے ساتھ 400 دینار جو اس کا اجر تھا وہ دے دیا۔ ایک بار رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 7 دن تک صرف پانی سے روزہ کھولا۔ گھر میں روٹی کا ایک لقمہ نہیں تھا۔ افطار کا وقت بہت قریب تھا۔ حضرت رابعہ بصری روح پر بھوک کا غلبہ طاری ہوا۔ نفس نے فریاد کی، رابعہ آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ کے دل میں یہ خیال گزرا ہی تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائی تو ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے کھانا قبول کر لیا اور نفس سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، میں نے تیری فریاد سن لی ہے، کوشش کروں گی تجھے مزید اذیت نہ پہنچے۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا فرش پر رکھ دیا اور خود چراغ جلانے اندر چلے گی۔ واپس آئی تو دیکھا کہ ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے ہیں اور زمین پر گرا کھانا کھا رہی تھی۔
حضرت رابعہ بصری بلی کو دیکھ کر مسکرائی اور بولی شاید یہ تیرے لیے ہی بھیجا گیا تھا، اطمینان سے کھا لے، افطار کا وقت قریب آ چکا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے چاہا کہ روزہ پانی سے افطار کر لے، اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری اندھیرے میں آگے بڑھی، اتفاق سے آپ برتن سے ٹکرائی اور پانی کا برتن ٹوٹ گیا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ باختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ لفظ ادا ہوئے کہ یا اللہ یہ کیا راز ہے، میں گناہگار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں غائب سے ایک آواز آئی، اے میری محبت کا دم بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے رابعہ، تیری بھی ایک مراد ہے اور میری بھی ایک مراد ہے، تو ہی بتا کہ دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ آواز سنی تو دنیا سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا اور تمام امیدیں ترک کر کے اس کے بعد میں نے ہر نماز کو آخری نماز سمجھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، آمین، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا اور اچھے کمنٹ کرنا۔